اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم کے اعلیٰ عدلیہ اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے خلاف بیان حلفی پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی سربراہی میں توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی جس میں رانا شمیم عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنا بیان حلفی دیکھا ہی نہیں، جس میں انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف الزامات عائد کیے تھے۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم کو روسٹرم پر بلا کر سوال کیا کہ کیا آپ نے تحریری جواب داخل کیا ہے؟ اس پر رانا شمیم نے کہا کہ میرے وکیل بتائیں گے کہ جواب کیوں داخل نہیں ہو سکا، میرے بھائی کا چیلنج ہے، آپ اس کے بعد سماعت رکھ لیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے 3 سال بعد ایک بیان حلفی دیا ہے، نیوز پیپر نے آپ کا بیان حلفی پبلک تک پہنچایا ہے۔ اس پر رانا شمیم نے جواب دیا کہ بیان حلفی شائع ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا تو میں نے کنفرم کیا بیان حلفی سیلڈ تھا اور صرف میرے خاندان کے پاس تھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح سے لیک ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے رانا شمیم سے استفسار کیا کہ آپ نے وہ بیان حلفی انہیں نہیں دیا۔ اس پر رانا شمیم کا کہنا تھا کہ نہیں، میں نے بیان حلفی پبلک کرنے کے لیے نہیں دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اس پر سوال کیا کہ آپ نے لندن میں بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا؟ عدالت آپ کو 5 دن دے رہی ہے، اپنا جواب جمع کرائیں اور بتائیں کہ 3 سال بعد یہ بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا گیا۔ آپ نے عوام کا عدالت سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کی ہے، آپ نے جو کچھ کہنا ہے اپنے تحریری جواب میں لکھیں۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ رانا شمیم کو اوریجنل بیان حلفی پیش کرنے کی ہدایت کی جائے۔ اس پر سابق چیف جج رانا شمیم کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو بیان حلفی رپورٹ ہوا ہے وہ کون سا ہے، میں پہلے رپورٹ کیے جانے والا بیان حلفی دیکھ لوں۔ رانا شمیم کے جواب پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جس شخص نے بیان حلفی دیا اسے یاد ہی نہیں کہ بیان حلفی میں کیا لکھا ہے، اور اگر انہیں نہیں معلوم تو پھر یہ بیان حلفی کس نے تیار کروایا۔ اب یہ پوری صورتحال رہی، اس پر اور بھی مکالمہ ہوا عدالت میں، اس کی ڈیٹیلز پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ہمارے ملک کے ایک ممتاز ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعتزاز صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ آج کی جو سماعت ہوئی، ہم تو سب کو یہ اندازہ تھا کہ رانا شمیم صاحب شاید پیش ہوں گے اور اپنے بیان حلفی پر سٹینڈ کریں گے، لیکن وہ تو بالکل سٹیپ بیک کر گئے۔ انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھا تھا، لندن کے ایک لاکر میں وہ موجود ہے۔ اتنے دن بعد یہ سماعت ہوئی تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بیان حلفی ان کو لے کر آنا چاہیے تھا، عدالت میں ریٹن میں پیش کرنا چاہیے تھا؟ جی پیش کرنا چاہیے تھا لازمی، پر وہ پیش نہیں کر سکتے نا۔ وہ یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ پیش ہو گئے ہیں، پاکستان آ گئے انہوں نے، تو وہ یہ جو واقعات ان کے ایفیڈیوٹ کو پبلک کرنے، سو کالڈ ایفیڈیوٹ کو، مبینہ حلفی بیان کو پبلک کرنے کو کے بعد جو 3-4 روز 5-6 روز میں واقعہ ہوا ہے بہت بڑا، ایک اور جال سازی کا، اس کے بعد تو وہ کھڑے نہیں تھا ہو سکتا اپنے پیروں پہ۔ شمیم جو رانا شمیم ہے، اس کی وجہ یہ بتا دوں کہ بڑی سمپل سی وجہ ہے۔ پہلے میاں محمد نواز شریف کے کاریگروں نے فیبریکیٹ کیا، جعلی وہ بنایا جو تھا بیان حلفی جو منسوب کیا تھا ثاقب نثار صاحب کو، چیف جسٹس ثاقب نثار کو انہوں نے ایک بیان منسوب کر کے اس کی باقاعدہ سٹرپ تیار کی۔ سٹرپ کس طرح تیار کی کہ انہوں نے ایک جملہ لکھ لیا اپنے سامنے، جملہ لکھ کے سامنے 2-3 آدمی بیٹھ گئے۔ وہ جملہ تھا مثلا یہ کہ میں کچھ اس کی پہلے سے تقاریر میں سے لے کے، پر مجھے یہ کہا گیا ہے معتبر حلقوں سے کہ مریم کو اور نواز شریف کو نااہل قرار دینا ہے اور جیل سے نہیں نکلنے دینا، اور عمران خان کو ہم نے لے کے آنا ہے حکومت میں۔ اب یہ جملہ انہوں نے سامنے لکھ لیا 35 الفاظ سے یا جتنے بھی تھے اس میں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں لیٹ می بی بروٹل آلسو، وہ لکھ کے لیٹ می بی بروٹل اور یہ سارا یہ کر کے اب انہوں نے اپنے ثاقب نثار کی تقاریر جو ٹیپس اور یا یوٹیوب پہ بھی ہے، ان تقاریر میں سے ان کی اپنی آواز میں وہ ایک ایک کر کے لفظ نکالنا شروع کر دیا، جس طرح اسکریبل میں الفاظ نہیں بنتے، اسکریبل یہ مگر کے تو اس میں الفاظ ٹھیک کی ہوتے وہ گیٹیوں سے بنتے ہیں۔ وہ انہوں نے 35 الفاظ نکالنے کی کوشش کی ثاقب نثار کی زبان میں،
اور اگر کچھ نہیں ملے تو وہ ان کی زبان کی نقل کی کوشش کی. پر ثاقب کی جو کوشش کی نکالنے کی الفاظ 35 الفاظ نکال کے وہ جوڑ لیے. کوئی کسی تقریر سے نکلا, کوئی کسی تقریر سے نکلا, کوئی ابو دھابی میں تقریر کرتے ہوئے, کوئی گورنمنٹ کالج لاہور میں تقریر کرتے ہوئے, میں یوں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں کہاں کی, کوئی لندن میں تقریر کرتے ہوئے, مطلب مختلف تقریریوں میں سے گوگل کی مدد لے کے انہوں نے وہ الفاظ چن چن کے نکالے اور ان کو جوڑ دیا. جب اس کی ایک آڈیو ٹیپ اتنی سی اسٹرپ بن گئی, چھوٹی سی اسٹرپ بن گئی, پتلی سی بن گئی ٹریپ, تو پھر انہوں نے رانا شمیم کو, جب ان کو تسلی ہو گئی کہ اس میں سے ہر لفظ یوں ہی لگے گا جیسے ثاقب نثار نے ادا کیا ہے اور ایک ترتیب سے کیا ہے جس سے یہ جملہ بن جاتا ہے. اب اس جملے کو پھر انہوں نے رانا شمیم کو بلایا. رانا شمیم پہ بہت احسانات تھے میاں صاحب کے, یہاں تک کہ اس کو چیف جسٹس, جو چیف جسٹس سچ نہیں ہے پر چیف جسٹس گلگت بلتستان بھی لگا دیا. ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ میں وہ پہلے ان کی وجہ سے داخل ہوا تھا, وہاں سے نکالا گیا. اب وہ ساہیوال کے رہنے والا تھا, اب اس کو گلگت بلتستان کا چیف جسٹس بنا دیا. تو احسان تو تھے میاں صاحب کے. اب اس کو بلایا جاتا تو اس کو کہا کہ دیکھو تم چیف جسٹس رہے ہو, تم تائید کر سکتے ہو, تم یہ کہہ دو کہ ثاقب نثار نے مجھے میرے سامنے بیٹھے ہوئے فون کر کے اور کہا اسلام آباد کے جج عامر فاروق کو کہ ان کو سزا دینی ہے, دونوں کو ضمانت نہ ہو, اور جو عمران خان کو لانا ہے, یہ ہمارے یہ ہدایت ہے, ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے. صحیح. لیکن رضا صاحب آج کے سماعت میں تو جی آپ مکمل کر لیں, آپ مکمل کر لیں. میری گزارش تو سن لینا, یہ سارا نقشہ جو بنایا آپ کو سمجھ تب آئے گی کاری کو کہ کیوں بھاگا ہے یہ الٹے پاؤں. اب اس نے کہا کہ جی میں یہ کیسے کر سکتا ہوں, کیسے کہہ سکتا ہوں. اس کو کہا گیا کہ دیکھو تم ہی ہو جو کہہ سکتے ہو, کیونکہ تم چیف جسٹس سے بات سنی ہو سکتی ہے, تم نے چیف جسٹس, تم نے کہنا صرف میں نے سنی ہے. اور اس کو دکھائی یہ ٹیپ جو انہوں نے بنا رکھی تھی اسٹرپ ثاقب نثار کی. جب اس نے اسٹرپ سنی جس میں ثاقب نثار خود کہہ رہا ہے مبینہ طور پہ کہ میں نے ہمیں یہ حکم ملا اور یہ کرنا ہے, یہی کرنا ہے, تو وہ شعر ہو گیا. اس نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اگر ثاقب نثار کی زبان سے ادا ہوئے ہوئے یہ الفاظ ہیں تو میں ایفیڈیوٹ دے دیتا ہوں. میاں صاحب بالکل میرے سے ایفیڈیوٹ لے لیں. اس نے ایفیڈیوٹ دے دیا. وہ ایفیڈیوٹ دے کے بڑا شعر بنا پھرتا تھا. پھر کیا ہوا, پھر وہ جو اسٹرپ تھی حرف بہ حرف وہ سارے الفاظ ایک دوسرے سے توڑ دیے گئے. یہ کیا سما ٹیلی ویژن. سما ٹیلی ویژن نے جب سب ادھیڑ کے رکھ دیا وہ جملہ کہ کوئی وہ ویڈیو ٹیپ اور وہ الفاظ ادا ہوتے ہوئے ادھر دکھا رہے ہیں اسکرین پہ, اور سامنے وہ آڈیو ٹیپ چل رہی ہے. وہ دو الفاظ جو دبئی میں گئے تقریر میں وہ اور آڈیو ٹیپ میں, پھر وہ جو لاہور میں گئے وہ 3 الفاظ وہ اور پھر آڈیو ٹیپ. تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ تو جعل سازی ہے ساری. اب وہ شمیم رانا, میں نے یہ 4 دن سے کہہ رہا ہوں میڈیا پہ, جس نے پوچھا ہے میں نے کہا اس کے بعد جب فیبریکیشن آف دی اسٹیٹمنٹ, سو کالڈ اسٹیٹمنٹ آف ثاقب نثار, جب یہ ثابت ہو گئی ہے تو یہ نہیں, یہ عدالت میں آنے والا ہی نہیں, یہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اس کو تو اس کے تو پیٹ میں مروڑ آئے ہوئے ہوں گے, اس کو تو تکلیف. لیکن آج حاضر ہو کے انہوں نے آپ کی اس پیش گوئی کو غلط ثابت کر دیا تھا صاحب. کس طرح حاضر تو ہونا ہی تھا, اس نے پاکستان آ گیا ہوتا پہلے اسی کانفیڈنس میں کہ میں بڑا صحیح بیان دوں گا. اگر پاکستان نہ آیا ہوتا یہ پاکستان میں آتا ہی نہ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لندن میں کسی لاکر میں پڑا ہوا ہے, مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. وہ تو مکر گیا, اس سے بھاگ گیا ہے اس بیان ایلفی سے. اور یہ اس نے بھاگنا ہی تھا کیونکہ جھوٹا بیان ایلفی تھا, جھوٹا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.